بزرگان محترم اور برادران عزیز، جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں اس کا نام ہے رجب المرجب، اور یہ مہینہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سفر کا مہینہ۔ معراج کا سفر آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے، وہ آپ کا سفر ہے، سفر نامے کا ایک واقعہ ہے جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے تھی نہ قیامت تک ہوگی۔ اس مہینے کے جس عشرے میں ہم اور آپ آج موجود ہیں، اسی میں یہ سفر پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مشہور اقوال کے اعتبار سے اور معروف روایات کے اعتبار سے وہ تاریخ ہے اس مہینے کی 27ویں شب۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، قمری سال کے اعتبار سے، قمری مہینوں کے اعتبار سے اسلام میں تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے۔ مثلا آج اگر رجب کی 23 تاریخ ہے تو یہ جو رات گزری ہے اس رات سے 23 شروع ہو گئی تھی، اور آج جیسے ہی سورج غروب ہوگا 23 ختم ہو جائے گی، 24ویں شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ملک میں جو رائج الوقت کیلنڈر ہے اس میں تو وہ شمسی سال کہلاتا ہے، اس میں دن کا آغاز ہوتا ہے رات 12 بجے سے، جیسے ہی رات کے 12 بجے کے اگلا دن شروع ہو جائے گا، اگلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ اور قمری اعتبار سے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے دن، تاریخ۔ اس لیے ہم رمضان المبارک میں یہ مسئلہ بتلاتے ہیں، جنہوں نے آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھنا ہو کہ بھئی سورج غروب ہونے سے پہلے 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ جہاں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اگر آپ سنت مؤکدہ والا اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہو، اگر سورج غروب ہونے سے 1 منٹ بعد میں بھی آؤ گے تو وہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ پورے عشرے کا نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر شروع ہوا، یہ جیسے ہی رجب کی 27ویں شب شروع ہوتی ہے رات کے وقت ہوا۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کا میں نے ذکر کر دیا پچھلے جمعوں میں سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے کے شروع میں آتا ہے۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات جو لے گیا اپنے بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، راتوں رات۔ یہ زمین کے سفر کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نشست میں آج جو میں نے قرآن کریم کی سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ اس معراج کے سفر کے دوسرے حصے کا بیان ہے، جو آسمانی سفر کہلاتا ہے، خلائی سفر کہلاتا ہے، آسمانوں سے بھی اوپر کا سفر ہے۔
فرمائے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتویں آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، عرش معلیٰ تک، جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو سفر کرایا۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی ان کو۔ کیا قدرت کی نشانیاں دکھائی؟ کہ ہم نے زمانے کے اس حصے میں ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا کہ تمہارا کوئی کیلکولیٹر اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تم بتا ہی نہیں سکتے کہ 1 سیکنڈ میں ہوا ہے، سیکنڈ کے 60ویں 100ویں حصے میں ہوا ہے ہی نہیں تمہارے پاس کوئی آلہ۔ اس لیے کہ ہم نے تو سارے کائنات کو حکم دے دیا رک جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ۔ اور پھر ہم نے اس سفر کے اندر اپنی جنت کا مشاہدہ بھی کروایا، دوزخ جہنم بھی ان کو دکھلایا، محلات بھی دکھلائے، جبرائیل امین بھی دکھلائے ان کو، آسمانوں پر ان کو انبیاء سے ملاقات کروائی، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام، سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کروائی انہوں نے، امام الانبیاء ان کو ہم نے قرار دیا۔ اس سلسلے میں پچھلے جمعے میں یہ گوشت گزار کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو جو کمزور عقیدے کے مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، ان کو معراج کے سفر پر یقین کرنا بڑا مشکل آتا ہے، مشکل آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات پر ایمان لانا بہت انہیں دشوار نظر آتا ہے، گراں نظر آتا ہے۔ ہاں، امریکہ کا کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر کوئی بات کہہ دے تو فوراً ایمان لے آتے ہیں کہ بھئی ان کی ریسرچ صحیح ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی جو بات 1400 سال پہلے تھی آج بھی آپ کو ویسے ہی نظر آئے گی، بلکہ قیامت تک ویسے نظر آئے گی۔ آپ کے ڈاکٹر، آپ کے فلاسفر، آپ کے سکالر بہت سی ریسرچیں کرتے رہتے ہیں، تحقیقیں کرتے رہتے ہیں، آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا اس کا رد کر دیتا ہے۔ آج سے کچھ 200 سال پہلے جو سائنسدان تھے، یونان کے جو فلاسفر تھے، وہ کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے، زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لو جا کے پرانی جو سائنس کی کتابیں۔ زمین ساکن ہے، آسمان متحرک ہے، آسمان حرکت کرتا ہے، گردش کرتا ہے، افلاک گردش کرتا ہے، جس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، جس سے سال مہینے پیدا ہوتے ہیں، جس سے گرمی سردی کے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی ریسرچ یہ تھی، اور آج کا سائنسدان نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا، اپنے تجربوں سے، مشاہدات سے ثابت کر دیا کہ نہیں صاحب، زمین متحرک ہے، زمین حرکت کرتی ہے سورج کے گرد، چاند حرکت کرتا ہے سورج کے گرد، اس سے یہ دن رات بنتے ہیں۔ 2 قسم کی حرکتیں ہیں زمین کی، ایک حرکت سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، دوسری حرکت سے موسم بہار خزاں پیدا ہوتے ہیں، گرمی سردی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کا سائنسدان کہتا ہے آسمان ہے ہی نہیں، آسمان کا وجود ہی نہیں، انکار کرتا ہے وہ، اس لیے کہ اسے نظر ہی نہیں آتا۔
آج کا سائنسدان تو کہتا ہے جو مشاہدے سے ثابت ہو جائے، سائنٹیفک طریقے سے ثابت ہو جائے، میں اس کو مانوں گا، جو مجھے نہیں نظر آئے گا، نہیں ثابت ہوگا، اس کو نہیں مانوں گا۔ لیکن بھی ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد جو سائنس اتنی ترقی کر دے، آج کے سائنسدانوں کو جھوٹا قرار دے دے۔ ان کی تو ریسرچیں بدلتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں ہم، کچھ سالوں پہلے کہتے تھے جی انڈے کی زردی مت کھاؤ، کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کولیسٹرول میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج کہتے ہیں نہیں صاحب زردی تو کھانی چاہیے، یہ تو بیڈ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، گڈ نہیں کرتا، گڈ کرتا ہے، بیڈ نہیں کرتا، یہ نہیں کھانی، کھاؤ انڈا۔ وہ اکبر الہ آبادی بڑے اچھے شاعر تھے، دینی ذہن کے حامل تھے، انہوں نے بڑا صحیح ایک شعر کہا ہے جو آج کے اور کل کے اور آئندہ آنے والے سائنسدانوں کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ فرمائے کہ صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی، لیکن نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اس لیے کہ نبی جو ہے وہ جو بات کہتے ہیں نا، اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں، پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ فرمائے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو ہم وحی کریں گے ان کو، وہ آگے تمہیں بیان کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ معراج کا جو معجزہ ہے، اس کی تائید، اس کی تصدیق غیر مسلموں نے بھی کی ہے کہ یہ واقع رونما ہوا ہے کرۂ ارض پر، یہ سفر ہوا ہے، زمین کے اوپر بھی ہوا ہے، آسمان کے اوپر بھی ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا کیسر روم کی طرف، اسلام کی دعوت دی انہیں۔ حضرت دہیہ کلبی صحابی رسول ہیں، وہ لے کر گئے، توحید کی اس میں دعوت تھی، اپنی رسالت کی دعوت تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سچا رسول ہوں، توحید پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ۔ قیصر روم اس وقت وہ سلطنت تھی جیسے آج امریکہ کی سلطنت ہے، سپر پاور تھی اس وقت کی۔ کرسچن تھے وہ، عیسائی مملکت تھی۔ اب وہ آپ کا وفد قاصد جب وہ خط لے کر گیا، شاہ روم کے حوالے کیا، اس نے اس کو پڑھ کے غور کیا، اچھا اس میں تو ایک نئے نبی کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی، بائبل میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ایک نبی آئے گا جس کا یہ کردار ہوگا، یہ کریکٹر ہوگا، یہ نام ہوگا، یہ جائے پیدائش ہوگی، کہاں سے ہجرت کرے گا، کون سے ملک میں جائے گا، سب قواعد موجود ہیں، ان کی نشانی ہے، حتیٰ کہ نام تک کا بھی موجود ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ شاہ روم نے جب وہ خط پڑھا تو آپ کی نبی ہونے کی تصدیق کرنا چاہیے کہ واقعی یہ خط سچا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے کے اندر وہ سچا ہے۔ بھئی کوئی عرب کے لوگ آئے ہوئے میرے ملک میں، تو ایک وفد آیا ہوا تھا، تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا شام کے اندر، ان کے سربراہ تھے ابو سفیان، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ ابھی قافلہ آیا ہوا، اس کو وہاں سے بلا کر شاہ روم کے دربار میں پیش کر دیا۔ اب شاہ روم ان سے سوال کر رہے ہو، بھئی تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، محمد اس کا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے۔ بڑے سوال کیے اس نے۔ اب
ابو سفیان تو ویسے دشمن تھے اس وقت کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہنے لگے لو بھی آج موقع مل گیا ہمیں آپ کی مخالفت کرنے کا. ایسی باتیں کریں گے جس سے شاہ روم ان سے نفرت کرے گا, انہیں حقارت سے دیکھے گا اور اس وفد کو جو ہے یہاں سے جلا وطن کر دے گا. اب ابو سفیان کہنے لگے کہ میں کون سی بات پیش کروں شاہ روم کے سامنے جس سے وہ متنفر ہو محمد سے. ابو سفیان کہتے ہیں لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں جھوٹ بولا تو میرے یہ ساتھی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں مجھے پوری زندگی طعنہ دیں گے تو جھوٹا ہے, اور اگر بادشاہ کے سامنے میرا جھوٹ کھل گیا تو اس کے سامنے بھی میری عزت ختم ہو جائے گی. جھوٹ اس وقت کافر بھی نہیں بولتے تھے, لیکن چونکہ دشمنی تھی اب تلاش کر رہے کوئی ایسا واقعہ ملے جس سے بادشاہ خود سمجھ جائے کہ محمد جھوٹا ہے معاذ اللہ. ان کے سامنے یہ معراج کا واقعہ آ گیا. اس نے کہا لو بھئی بات بن گئی. تازہ تازہ محمد نے آ کے یہ بات کہی ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں, راتوں رات واپس بھی آ گیا, حالانکہ یہ تو مہینوں کا سفر ہے. یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں, بادشاہ خود سمجھ جائے گا کہ محمد معاذ اللہ جھوٹے اور ان کو نکال دیں گے یہاں سے. ابو سفیان کہنے لگا شاہ روم جی آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں, یہ بھی تصدیق کریں گے, اس سے سچا جھوٹا ہونا آپ خود فیصلہ کر لیں. جی فرمائیے کون سا واقعہ؟ کہنے لگے وہ محمد کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام خانہ کعبہ سے آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں آیا ہوں, راتوں رات واپس بھی چلے گئے, وہاں رات کو ہی واپس چلے گئے, رات کو ہی آگے. ہو سکتا ہے بھلا یہ تو یہ جھوٹ نہیں. شاہ روم نے جب یہ سنا ابھی اس کے دماغ میں آ رہا تھا ابھی یہ ہو نہیں سکتا, یہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی وہ مسلمان جو قاصد آیا تھا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اسی کے دربار میں سے مسجد بیت المقدس کا جو بڑا پادری تھا, پوپ تھا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے جب یہ بات سنی شاہ روم کو کہنے لگے سنو سنو سنو, میں اس رات سے واقف ہوں جب محمد اس مسجد میں آئے. کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ وہ پادری کہنے لگا امام تھا وہاں کا, اس مسجد کا, بیت المقدس کا. کہنے لگا جب مسجد نمازیوں سے خالی ہو جاتی تھی میں سارے دروازے بند کر کے اپنے گھر جاتا تھا. ایک رات ایسا ہوا میں نے سارے دروازے بند کر دیے, جو صدر دروازہ تھا اس کو بند کرنے لگا, وہ بند ہی نہیں ہوتا. میں نے بڑا زور لگایا, ہر روز میں بند کرتا تھا, نہیں بند ہو رہا. میں نے اپنے عملے کو بلایا, مسجد کا مؤذن کو, خادم کو, جو بھی عملہ ہوتا ہے, لگاؤ زور, نہیں بند ہو رہا. میں نے نجار کو بلایا, ترخان کو بلایا, بڑھئی کو بلایا, اس کو دکھایا. اس نے کہا کہ بھئی یہ تو مسجد کی جو عمارت ہے وہ اس کے اوپر آ کر ٹھہر گئی ہے, اتنا وزن ہے, رات کو ٹھیک نہیں ہو سکتا, صبح کو ٹھیک کروں گا میں. ہم چلے گئے کھول کے. کہنے لگا میں پھر جب صبح کو آیا میں نے دیکھا مسجد کے باہر, بیت المقدس کے باہر جو چٹان تھی اس میں سوراخ ہوا اور وہاں سواری کے نشانات ہیں, جس ایسے معلوم ہوتا تھا کوئی سوار آیا ہے, اس نے اپنی سواری باندھی ہے. پھر میں جب اندر گیا مسجد کو دیکھا, ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کسی نے نماز پڑھی ہے. جس رات کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ اسی رات کا واقعہ ہے. ایک غیر مسلم پادری پوپ جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے ہیں, نماز بھی پڑھی ہے, سواری بھی آئی ہے, باندھی بھی ہے. تو بھئی مسلمان تو کہتے ہی اسے, مومن تو کہتے ہی اسے یؤمنون بالغیب, عقل میں آئے نہ. موعظہ تو عقل میں آتا ہی نہیں, موعظہ تو کہتے ہی اسے جو عقل سے بالا تر ہو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں, یہ تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے.
کہ یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اللہ نے آسمانوں کا بھی سفر کیا، سب سے پہلے خلائی سفر کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آسمانوں سے بھی اوپر۔ آپ کی سائنس جتنی چاہے ترقی کر لے، ٹیکنالوجی جتنی چاہے ترقی کر لے، وہاں تک کرے گی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کی ابتدا ہوتی ہے، تمہاری وہاں انتہا ہوگی۔ مزید تفصیل انشاءاللہ عند آخر دعویٰ۔